سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ، آپ کا لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی آغوش رحمت میں آپ نے تربیت حاصل کی ہے۔ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنا کرتی تھیں۔ آپ نہایت ہی عبادت گزار، متقی اور پاک باز خاتون تھیں، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا اخلاق و اطوار، گفتار و کردار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کثرت سے عبادت کیا کرتی تھیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ آپ ساری رات عبادتی کیا کرتی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جایا کرتا تھا، اور میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ دوسرے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ اے امی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اپنے لیے نہیں کرتی؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹا، پہلے پڑوس ہے اور پھر گھر ہے۔ جس طرح آپ نماز سے اس قدر محبت کیا کرتی تھیں، اسی طرح تلاوت قرآن سے بھی بڑی محبت تھی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین سو رہے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پنکھا جل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ زبان سے تلاوت قرآن بھی جاری ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر رقت طاری ہو گئی۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح وہ نماز سے محبت کیا کرتی تھیں، تلاوت قرآن سے محبت کیا کرتی تھیں، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بلائی اور خیر خواہی کیا کرتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ سادگی اختیار فرمایا کرتی تھیں، غریبوں کے ساتھ غمخواری اور ملنساری سے پیش آیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کم کھانا کھاتی اور جو ملتا اسے دوسروں پر قربان کر دیا کرتی، اور خود فقر و فاقہ کی زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جس مکان میں آپ رہتی تھی وہاں زیب و زینت کا نام و نشان نہیں تھا۔ قیمتی اور خوبصورت بستر تو دور کی بات ہے، بعض اوقات وہاں پر عام بستر بھی بمشکل میسر آتا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا کمال یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے دروازے سے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا نے ایثار اور سخاوت کی ایسی مثالیں قائم کی جنہیں سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہا کا خوف خدا بھی کمال کا تھا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہا کا موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یوں وصیت فرمائی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفنانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد
3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہماری اسلامی بہنوں کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔